ارشد ملک سیشن جج تھے۔ یہ 2018 میں احتساب عدالت کے جج تھے۔ میاں نواز شریف کے مقدمات ان کی عدالت میں زیر سماعت تھے۔ احتساب عدالت میں ان کی تقرری میاں نواز شریف نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان کے ذریعے خود کرائی تھی۔ اس کی وجہ ان کے ایک بزنس مین دوست تھے۔ یہ دوست جج ارشد ملک کے ذاتی دوست تھے۔ میاں صاحب کو ایک ایسا جج چاہیے تھا جو جنرل فیض حمید کے دباؤ میں نہ آئے اور ان کے ساتھ انصاف کر سکے۔ ان کے دوست نے جج ارشد ملک کا نام دیا اور ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ یہ مر جائے گا لیکن یہ بے وفائی نہیں کرے گا۔ یوں ارشد ملک اس احتساب عدالت نمبر 2 کے جج تعینات ہو گئے جس میں میاں صاحب کے مقدمات چل رہے تھے۔ جج صاحب کامن دوست کے ذریعے میاں نواز شریف سے رابطے میں تھے۔ یہ ان کے وکلاء کی مدد بھی کر رہے تھے۔ 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ سٹیل مل کا فیصلہ تھا۔ جج صاحب نے فیصلہ تیار کر لیا اور اس کے مطابق میاں نواز شریف نے باعزت بری ہونا تھا۔ ملک صاحب فیصلے سے 3 دن قبل کامن دوست کے گھر آئے، انہیں مبارکباد پیش کی اور فیصلے کے بعد میاں صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ میاں صاحب سے پوچھا گیا۔ میاں صاحب نے جج صاحب کو فوراً دعوت دے دی۔ اس کے بعد جج صاحب نے شرماتے ہوئے پوچھا، کیا میں اپنی فیملی کو بھی میاں صاحب کے گھر لے جا سکتا ہوں؟ ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی۔ قصہ مختصر، جج صاحب اپنے گھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن کامن دوست نے جج صاحب سے رابطہ کیا لیکن غیر متوقع طور پر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جج صاحب نے رنگ بیک بھی نہیں کیا۔ کامن دوست کا ماتھا ٹھنکا اور وہ جج صاحب سے مسلسل رابطہ کرتا رہا مگر دوسری طرف سے مسلسل سناٹا رہا۔ رات ہو گئی، اگلے دن فیصلہ تھا۔ میاں صاحب کو بھی بے چینی ہو گئی اور وہ اس بے چینی میں کامن دوست کے گھر چلے گئے۔ دوست نے انہیں کھل کر بتا دیا کہ جج صاحب سے رابطے منقطع ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب سمجھ گئے۔ بہرحال اگلے دن 24 دسمبر 2018 کو جج ارشد ملک نے العزیزیہ سٹیل مل میں کرپشن کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ فیصلے سے 2 دن بعد جج صاحب نے کامن دوست سے رابطہ کیا اور منت کے لہجے میں ملاقات کی درخواست کی۔ ملاقات طے ہو گئی۔ جج ارشد ملک آئے اور ہاتھ جوڑ کر دوست کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جج صاحب نے اس کے بعد بتایا کہ ہماری آخری ملاقات کے بعد مجھے جنرل فیض حمید کے سٹاف آفیسر کا فون آیا اور مجھے اگلے دن ڈی جی کے دفتر بلایا گیا۔ میں نے معذرت کر لی لیکن اس کا کہنا تھا کہ ملاقات ضروری ہے سر۔ آفیسر نے لفظ ضروری پر زور دیا تھا۔ میں انکاری رہا لیکن دوسرے دن ان کی گاڑیاں آ گئیں اور وہ لوگ مجھے لے گئے۔ مجھے پہلے ملاقاتی کمرے میں بٹھایا گیا، پانی اور چائے پوچھی گئی لیکن میں نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد ایک آفیسر آیا، اس کے ہاتھ میں بڑی سکرین والا ٹیبلٹ موبائل فون تھا۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ سکرین پر ایک ویڈیو کلپ پاس تھا۔ اس نے پاس کا بٹن پش کیا اور کلپ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ میں دیکھ کر کانپ گیا۔ وہ میرا کلپ تھا۔ وہ غیر اخلاقی تھا۔ میری جوانی کی غلطی تھی۔ میں کسی دوست کے فلیٹ پر تھا اور وہاں شوٹ کیا گیا تھا۔ وہ دیکھ کر میرے سردی میں پسینے چھوٹ گئے۔ میں کانپ گیا۔ میں بہو بیٹیوں والا ہوں، میرا پورا خاندان ہے اور اگر وہ کلپ کسی کے سامنے آ جاتا تو میں نوکری، عزت اور زندگی تینوں سے محروم ہو جاتا۔ میں شدید پریشان تھا۔ وہ کلپ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ دفتر سے ایک اور آفیسر نکلا اور اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ پہلے آفیسر نے ٹیبلٹ بند کیا اور وہ دونوں مجھے لے کر جنرل فیض حمید کے پاس پہنچ گئے۔ جنرل مجھے اٹھ کر ملا، میرے ساتھ بغلگیر ہوا، پرانے تعلقات کا حوالہ دیا، مجھے تسلی دی اور پھر کہا، ملک صاحب آپ اور میں دونوں ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شریفوں نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ جہاد کا وقت ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم یہ گن صاف کر سکیں۔ آپ نے بس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ جنرل فیض حمید کو دیکھتا رہا۔ اس دوران ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ مجھے باہر لے جایا گیا اور سلام کر کے رخصت کر دیا گیا۔ میرا ڈرائیور منگوا لیا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ دفتر آ گیا۔ جج ارشد ملک کے بقول اگلے دن مجھے فیصلہ دیا گیا اور میں نے چپ چاپ اس پر دستخط کر دیے۔ وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے لکھا تھا۔ جج صاحب اس کے بعد اٹھے اور کامن دوست کے گھٹنے پکڑ لیے۔ وہ دل سے شرمندہ تھے۔ جج ارشد ملک میاں صاحب کے دوست کے پرانے دوست تھے۔ ان کے گھر 2 مزید لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ ایک پراپرٹی ڈیلر تھا اور دوسرا آج کے سینیٹر ناصر بٹ تھے۔
جج صاحب احساس گناہ کے شکار تھے۔ وہ شریف فیملی سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کامن فرینڈ سے 2-3 مرتبہ درخواست کی لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ جج نے اس کے بعد پراپرٹی ڈیلر اور ناصر بٹ سے رابطہ کیا اور شریف فیملی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ناصر بٹ نے اس کی ملاقات سعودی عرب میں حسین نواز سے طے کرا دی۔ جج صاحب وہاں گئے۔ مسجد نبوی میں ان کی حسین نواز سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے وہاں معافی مانگی۔ یہ ملاقات باقاعدہ ریکارڈ کی گئی۔ جج کی گفتگو اور اعترافات بھی ریکارڈ ہوئے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جج اعجاز الاحسن کے بارے میں بھی انکشافات کیے۔ ناصر بٹ نے خفیہ کیمرے کے ذریعے راولپنڈی میں بھی جج سے مختلف ملاقاتوں کے دوران بے شمار چیزیں ریکارڈ کی تھیں۔ میاں نواز شریف اس وقت جیل میں تھے۔ جون 2019 میں شریف فیملی نے جج ارشد ملک کی ویڈیو میڈیا کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناصر بٹ اس وقت راولپنڈی میں تھے۔ میاں صاحب نے انہیں جیل میں ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ گئے لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میاں صاحب نے اس کے بعد انہیں اپنے ایک قریبی دوست کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ فوراً لندن چلے جائیں۔ ناصر بٹ نے انکار کر دیا، لیکن پھر انہیں سختی سے کہا گیا کہ آپ فوراً لندن جائیں اور وہاں پہنچ کر مریم نواز کو فون کریں۔ ناصر بٹ نے فلائٹ لی اور لندن چلے گئے اور وہاں سے مریم نواز کو فون کیا اور اس کے بعد 6 جولائی 2019 کو مریم نواز نے لاہور میں پریس کانفرنس کی اور جج ارشد ملک کی ویڈیو چلا دی۔ اس ویڈیو سے جنرل قمر جاوید باجوہ بہت ڈسٹرب ہوئے۔ شریف فیملی نے جنرل باجوہ کے ایک دوست، میرا شک ہے کہ یہ شجاعت عظیم تھے، کے ذریعے انہیں یہ اطلاع دی کہ اس ویڈیو کے اگلے 2 حصے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں سپریم کورٹ کے ججز بالخصوص جسٹس اعجاز الاحسن کے کارنامے بھی شامل ہیں۔ یہ صورتحال جنرل فیض حمید کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل فیض حمید نے اگلی 2 ٹیپس کے بدلے میاں نواز شریف کی رہائی کا سودا کر لیا۔ میاں صاحب سے جیل میں ملاقاتیں شروع ہوئیں، جن کی براہ راست نگرانی جنرل فیض حمید خود کرتے تھے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر لندن جانے کی اجازت دے دی جائے گی اور یہ اس کے بعد بے شک واپس نہ آئیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف عدالتوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس میں پلیٹلیٹس گرنا شروع ہوئے اور یہ گرتے چلے گئے۔ مجھے اکتوبر 2019 میں جیل کے ایک ڈاکٹر نے فون کیا اور میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس دکھا کر بتایا کہ آپ خبر دے دیں کہ میاں صاحب شدید علیل ہیں اور اگر ان کا فوری علاج نہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میں نے یہ رپورٹس جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی کو بھجوائیں اور ان سے مشورہ مانگا تو ان کا فوری جواب تھا، میاں صاحب اس کنڈیشن میں زندہ کیسے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ جنرل اظہر کیانی دوسرے دن خود بھی معائنے کے لیے جیل گئے۔ میں نے فوری طور پر میاں نواز شریف کی صحت کی خبر بریک کر دی، جس سے پورے پاکستان میں طوفان برپا ہو گیا۔ مجھے مدت بعد پتہ چلا کہ میں بھی اس کھیل میں استعمال ہو گیا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، میاں نواز شریف نے اکتوبر میں لندن جانا تھا لیکن معاملہ ایک ایشو پر اٹک گیا تھا۔ جنرل فیض حمید چاہتے تھے کہ میاں صاحب کو اسٹریچر پر لٹا کر جہاز میں سوار کیا جائے، جبکہ میاں صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنے قدموں پر چل کر جہاز تک جاؤں گا۔ یہ معاملہ نومبر تک چلتا رہا۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ میاں صاحب بے شک چل کر چلے جائیں لیکن یہ لندن میں کوئی بیان نہیں دیں گے۔ جنرل فیض حمید نے اس فیصلے کے بعد بشرا بی بی کی مدد لی اور بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو قائل کیا گیا۔ کیسے؟ یہ آپ اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے۔